الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ۔ معزز سامعین اور مشاہدین، نیند اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ عظیم نعمت ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات کو سونا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ لیکن ایک مسلمان اپنی نیند سے کما حقہ کیسے مستفید ہو اور اس کی نیند اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کیسے شمار ہو، اس کے لیے شریعت میں چند آداب بتلائے گئے ہیں جن کی رعایت ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، اور ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ان آداب کو بجا لائے۔ نیند کے آداب میں سے رات کو جلدی سو جانا ہے، الا یہ کہ کوئی دینی یا دنیاوی ضروری کام ہو۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ سونے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ بسم اللہ کہہ کر سونے سے پہلے دروازہ بند کر لیا جائے، اور آگ ہو یا چراغ ہو یا زائد لائٹیں ہوں ان سب کو بجھا دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے چلو تو چراغ بجھا دو اور دروازے کو بسم اللہ کہہ کر بند کر دو۔ سونے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ سونے سے پہلے برتن اور مشکیزیں وغیرہ ڈھک دینا چاہیے اور بسم اللہ کہہ دینا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تم برتن اور مشکیزیں ڈھک دو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس میں وبا نازل ہوتی ہے، تو جو بھی برتن یا مشکیزہ کھلا ہوتا ہے اس میں وہ وبا نازل ہو جاتی ہے۔ سونے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ باوضو ہو کر داہنی کروٹ پر سونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر آنے لگو تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیا کرو، پھر اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاؤ۔ سونے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہاتھوں میں کوئی چکناہٹ وغیرہ ہو تو اسے دھو کر سونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جو شخص اس حال میں سو جائے کہ اس کے ہاتھ میں چکناہٹ ہو اور وہ اس کو نہ دھوئے، پھر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ سونے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینا چاہیے اور اللہ کا نام لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص سونے کے لیے اپنے بستر کے قریب آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے تہبند کے اندرونی حصے سے بستر کو جھاڑ لے۔ اسی طرح سونے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ سونے سے پہلے نماز تہجد کی نیت کر کے سوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بستر پر آئے اور اس کی نیت رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کی تھی مگر نیند اس پر غالب آ گئی یہاں تک کہ صبح ہو گئی تو اس کو اس کی نیت کا ثواب ملے گا، اور اس کی نیت اس کے رب کی طرف سے اس پر صدقہ ہوگی۔ سونے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر یہ ڈر ہو کہ وتر پڑھنے نہیں اٹھ سکے گا، یعنی رات کو نہیں اٹھ سکے گا، تو نماز وتر پڑھ کر سوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی تھی، ہر مہینے 3 روزوں کی یعنی ایام 20 کی، اور چاشت کی 2 رکعتوں کی، اور یہ کہ سونے سے قبل وتر پڑھ لیا کروں۔ سونے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ چہرے کے نیچے داہنے ہاتھ رکھ کر سونا اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنا اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے تو اس دن عذاب سے بچا جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ سونے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ناپاکی کی حالت میں سونا چاہتا ہو تو شرمگاہ دھل کر وضو کر کے تب سوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ناپاکی کی حالت میں سونا چاہتے تو شرمگاہ دھل کر وضو کر لیا کرتے۔
سونے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اوندھے منہ یعنی منہ کے بل پیٹ کے بل نہیں سونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندھے منہ سوئے ہوئے شخص کو دیکھ کر فرمایا اس طرح لیٹنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح نیند کے آداب میں سے سونے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ چت لیٹنے کی صورت میں ایک پیر کو کھڑا کر کے دوسرے پیر پر نہ رکھنا، کیونکہ اس سے شرمگاہ کے کھل جانے کا اندیشہ ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک پیر کو دوسرے پیر پر رکھ کر کے چت نہ لیٹے۔ میرے بھائیو، یہ چند آداب تھے، ابھی اور بقیہ آداب ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان آداب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔